اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کا تعارف بھی مجھے کہا گیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، بتانا ہے مدرسے کا تعارف۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دونوں کام ہو جائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مدرسہ، ایک ذرا میری بات بچے بھی غور سے سنیں، بڑے بھی سنیں۔ جب ہم مدرسے کی بات کرتے ہیں تو خیال ذہن میں آتا ہے کہ مدرسہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، مدرسے کا تعلق حدیث سے ہے، مدرسے کا تعلق فقہ سے ہے، اور یقیناً ہے بھی مدرسے کا تعلق قرآن، حدیث، فقہ اور جتنے بھی علوم اسلامی ہیں، مدرسے کا تعلق ان تمام علوم سے۔ مدرسے کی تاریخ کیا ہے؟ آج کل کے دور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، مدارس کو نیچا دکھانے والے، اور یہ کہنے والے کہ مدارس ہمیں دیتے کیا ہیں، مدارس کے فوائد کیا ہیں۔ بہت سے لوگ آپ میڈیا پہ ملیں گے، سوشل میڈیا پہ ملیں گے، پرنٹ میڈیا پہ ملیں گے، الیکٹرانک میڈیا پہ ملیں گے۔ لبرل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مدرسہ ان کا آؤٹ کچھ نہیں دے رہی، بس یہ صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور بس ان کا یہی کام ہے۔ تو سب سے پہلے مدرسے کی تاریخ، مدرسے کا آغاز کب ہوا؟ اگر میں یہ کہوں کہ مدرسے کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ جتنی کی انسان کی تاریخ، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، جب ان کو پیدا فرمایا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے گئے۔ پہلے مدرس کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ پہلا شاگرد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کائنات کا پہلا انسان طالب علم ہے، اس کائنات کا خالق پہلا مدرس ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، جب سے اللہ جل شانہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے، تب سے مدرسہ قائم ہے اور مدرسے کا وجود ہے۔ اگر ہم تھوڑا آگے آتے ہیں، اس امت کی بات اگر ہم کریں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب دین اسلام جس وقت ملا، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی تھیں، بہت سے طریقے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جس طریقے کا انتخاب کیا وحی کے لیے، وہ طریقہ بھی مدرسے سے مشابہت رکھتا ہے۔ غار حرا کے اندر جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ مدرس کون ہے؟ جبرائیل امین۔ شاگرد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام کیا ہے غار حرا؟ تو اس امت محمدیہ کا پہلا، جس وقت یہ دین آیا، جس وقت وحی ملی، نبوت ملی، پہلا کام اس کا آغاز مدرسے سے ہوا، غار حرا کے اندر۔ اگر اس طرح نہ ہوتا، بہت سی صورتیں ہو سکتی تھی۔ صبح رسول اللہ نے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمایا، صبح کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کرنا، لیکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار کیا وہ مدرسے کا طریقہ تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھایا اللہ کے حکم سے۔ اور پھر جس وقت ریاست مدینہ کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ وہ صفہ والے لوگ، وہ مدرسے والے لوگ، وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ اس چبوترے کے، اس مدرسے کے مقیم تھے۔
یہ ریاست مدینہ کا سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ کوئی نئی چیز ہے، مدرسہ بعد کے لوگوں کی اختراع ہے، مدرسہ ہمیں کیا دیتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنی کہ انسانیت کی تاریخ پرانی ہے، اور اس امت محمدیہ کا پہلا مدرسہ وہ کیا ہے؟ مبارک قرآن۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں جاننے اور نہ جاننے سے مراد وہ لوگ کہ جو اہل علم ہیں، دین کا علم رکھنے والے لوگ، دین کا علم نہ رکھنے والے لوگ، ارشاد فرمایا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، دن کی 5 نماز کی ہر رکعت میں، چاہے نماز فرض ہے، چاہے سنت ہے، چاہے واجب ہے، چاہے نفل ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ۔ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، دیکھیں ایک تو قرآن پڑھتے ہیں ہم بچپن سے جو سیکھا ہے اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کے پڑھنے کا مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو ام القرآن کہا گیا، قرآن کا خلاصہ ہے۔ 113 جو قرآن کی صورتیں ہیں، وہ صورتوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا۔ اس کی ایک ایک آیت کے اوپر اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر بات کی جائے تو کی جا سکتی ہے۔ اتنی اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک ایک آیت میں، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اتنی وسیع اس کی تشریح رکھی ہے، اس کی تفسیر رکھی ہے۔ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں قرآن کی، مالک یوم الدین، ہر آدمی پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، مفسرین نے ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قیامت کا ذکر کیا تو یہ ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ اللہ کے حضور کی پیشی ہونی ہے، اللہ رب العزت کی عدالت لگنی ہے، وہاں پر فیصلہ ہونا ہے، جنت کا فیصلہ ہونا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، کچھ لوگوں کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، کچھ لوگوں کی ناکامی کا اعلان ہونا ہے۔ تو یہ ایک عدالت لگنی ہے اللہ رب العزت کے ہاں قیامت۔ اللہ رب العزت نے اس قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ قاضی یوم الدین۔ عدالت میں کون ہوتا ہے جو فیصلہ کرے؟ قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی عدالتوں میں جج فیصلہ کرتا ہے، قاضی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ دیکھیں دو عدالتیں ہوتی ہیں، ایک عدالت ہوتی ہے جج کی، قاضی کی عدالت، ایک عدالت ہوتی ہے مالک کی عدالت۔ کس کی عدالت؟ مالک۔ ذرا بات تھوڑی توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بات آخر میں سمجھ میں آ جائے گی۔ میں مدرسے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے بادشاہ ہے۔ گویا قیامت کے دن جب عدالت لگے گی تو اللہ رب العزت بطور جج نہیں، بطور مالک
اور قرآن کی ایک روایت میں مالکی یوم الدین ہے. ارے استاد محترم تشریف فرمائے اگر مالکی یوم الدین کا ترجمہ کریں تو بادشاہ ہے قیامت کے دن کا. اب یوں سمجھ لیں کہ مالک اور بادشاہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. مالکی یوم الدین کہیں یا مالکی یوم الدین کہیں, اللہ رب العزت قیامت کے دن کے بادشاہ بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. اب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جو عدالت لگے گی, اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس عدالت میں تم قیامت کے دن مجھے قاضی سمجھ کے مت آنا, مجھے جج سمجھ کے مت آنا, بلکہ مجھے مالک سمجھ کے آنا, مجھے بادشاہ سمجھ کے آنا. ایسا کیوں کہا؟ وجہ اس کی بڑی عجیب سی ہے کہ قاضی کی عدالت میں, ایک جج کی عدالت میں اور ایک بادشاہ کی عدالت میں بنیادی ایک فرق یہ ہے کہ جج جب بھی فیصلہ کرتا ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح جج چاہے وہ سیشن کورٹ کا ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو, سول کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کا ہو, چاہے دنیا کی کسی بھی کورٹ کا ہو, جب بھی فیصلہ کرتا ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. قانون سے ایک انچ ہٹ نہیں سکتا. ایک آدمی نے مثال کے طور پر قتل کیا, ایک عدالت میں اس کی پیشی ہے, تو اب گواہان کو دیکھ کر عدالت جو فیصلہ کرے گا وہ قانون کے مطابق کرے گا. اگر مثال کے طور پر اس جج کی اس قاتل کے ساتھ بہت دوستانہ بھی ہو, بہت یارانہ بھی ہو, رشتہ داری بھی ہو, تب بھی اگر گواہ موجود ہوں تو یہ جج اپنے اس تعلق والے کو, اپنے اس رشتہ دار کو, اپنے اس یار کو نہیں بچا سکتا, کیونکہ قانون کے اندر یہ چیز موجود نہیں. یہ کس کی عدالت ہے؟ یہ جج کی عدالت ہے, یہ قاضی کی عدالت ہے, قانون کے مطابق چلے. اور ایک مالک کی عدالت ہے. مالک کی عدالت کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں, مثال کے طور پر ایک آدمی کا کارخانہ ہے, کپڑے کا کارخانہ ہے, کسی بھی چیز کا کارخانہ ہے, اس میں سے چوری ہو جاتی ہے اور یہ مالک اپنے منشی کو, اپنے مینیجر کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے چور پکڑنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ چور. اور یہ منشی, یہ مینیجر یہ محنت کرتا ہے, کوشش کرنے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد کیا کرتا ہے کہ چور کو پکڑ لیتا ہے, اس سے مال برآمد کر دیتا ہے. اب اس سے مال برآمد کرنے کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ جو مینیجر ہے یہ اس کے خلاف FIR کرے, یہ اس کو تھانے لے کے جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے. جب یہ بات تھانے چلی جائے گی, پھر بات قاضی کے پاس جائے گی, عدالت کے پاس جائے گی, پھر بات قانون کی ہوگی, قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور اگر یہ شخص کہے مینیجر اس چور کو عدالت میں نہ لے کے جائے, اس کے خلاف FIR نہ کرے, تھانے نہ لے کے جائے, بلکہ اس کو سیدھا مالک کے پاس لے کے آئے اور اس کو بولے کہ حضرت میں نے یہ چور پکڑ لیا ہے, اس سے یہ مال برآمد ہوا ہے. اب اس مالک کے لیے کوئی قانون نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, چاہے وہ مالک اس کو نوکری سے نکالے, چاہے اس کو نوکری پہ بحال رکھے, یہ اس کی ثوابدید ہے, یہ اس کا اختیار ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرق ہے مالک کی عدالت میں اور قاضی کی عدالت میں. اللہ رب العزت نے قرآن میں مالک یوم الدین کہا کہ مجھے قیامت کے دن قاضی سمجھ کے مت آنا, مجھے مالک سمجھ کے آنا. جب میرے پاس آؤ گے تو میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو ایک طرف رکھ کر تمہاری مغفرت کر دوں. یہ ایک فرق. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو مالک کی عدالت ہوتی ہے, اس عدالت میں جب آدمی اقرار جرم کرتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا, میں نے فلاں چوری کی, اس کو اقبالی مجرم کہتے ہیں.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقبالی مجرم۔ اقبالی مجرم جو ہوتا ہے یہ دونوں عدالتوں، قاضی کی عدالت میں اقبالی مجرم جو ہوتا ہے اس کا یہ بیان یہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، اگر کسی وجہ سے اس چوری سے وہ مالک اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو دنیا کی عدالتیں ہیں، قاضی کی جو عدالت ہے اس کے اندر اس آدمی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے نا، آدمی چوری کر لے، جیل چلا جائے، رہا ہو کر باہر آ جائے، اس کے بعد بڑا دیندار ہو جائے، بڑا پرہیزگار ہو جائے، لیکن اس علاقے میں جب جب چوری ہوگی ایسے جو اس سے ضرور پوچھے گا، اگرچہ اس نے توبہ کر دی ہے، اگرچہ یہ اب چوری نہیں کرتا، اگرچہ یہ اب ڈاکہ نہیں ڈالتا، اگرچہ یہ اب قتل نہیں کرتا، اگرچہ یہ اب شراب فروخت نہیں کرتا، نہیں پیتا، لیکن جب بھی اس طرح کی نوعیت کی کیس کی بات آئے گی تو علاقے کا تھانے دار، ایس ایچ او، ڈی ایس پی اس شخص سے بھی پوچھے گا۔ یہ اگر بڑا بھی کہے کہ میں تو کام کا چھوڑ چکا ہوں، میں تو بڑا دیندار ہو گیا، ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے، لیکن آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ کون کون کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریکارڈ یافتہ مجرم۔ یہ دنیا کے قانون میں ایسا ہے، لیکن مالک یوم الدین، مالک کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد جو لکھنے والے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت یہ گناہ ان کو بھی بلا دیتے ہیں، اور صرف بلا نہیں دیا جاتا بلکہ کہہ دیا جاتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اس کا پچھلا ریکارڈ سارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حضور جب مالک کی عدالت لگے گی، اس میں اللہ رب العزت تمام پچھلے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ کلیئر کر دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین کہا۔ اور تیسرا بڑا فرق کہ مالک کی جو عدالت ہوتی ہے، اس عدالت میں آدمی کے اقرار کے بعد، جرم کے اقرار کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے عدالت اس کو معاف بھی کر دے، ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس آدمی کو ترقی دی جائے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک 17 گریڈ کا افسر ہے، کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا، عدالت میں مثال کے طور پر لایا گیا، عدالت میں اس نے کہا کہ جی میں نے کرپشن کی ہے لیکن میری توبہ ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کرو۔ عدالت یہ نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہم معاف کر دیتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو 17 گریڈ سے ہم 19 گریڈ میں ترقی دے دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، لیکن مالک کی عدالت میں ایسا ہوتا ہے۔ قیامت میں اللہ رب العزت جب ایک آدمی جرم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، اس کا ارتکاب کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور یہ آدمی توبہ کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ صرف یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پروموشن ہو جاتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے۔ جتنے گناہ تھے اللہ رب العزت ان کو تبدیل کر دیتے ہیں نیکیوں کے اندر۔ یہ مالک کی عدالت میں ہوتا ہے، قاضی کی عدالت میں نہیں ہوتی۔ اور ایک چوتھا اور اہم فرق، اور اسی فرق کے بیان کرنے کے لیے میں نے دیگر جو فرق ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ قاضی کی عدالت سے جب ایک آدمی سزا یافتہ ہو جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، کسی کو کیا کیا؟ قتل کیا، اور یہ قاتل اب عدالت میں کھڑا ہے، عدالت نے اس کو کہہ دیا سیشن کورٹ نے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کا وکیل محنت کر کے، جدوجہد کر کے ہائی کورٹ میں اپیل کر دیتا ہے،
چاہیے کہ ٹھیک ہے جی پرانے سیشن کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے اور اسے پھانسی دے دی جائے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر دیتا ہے. سپریم کورٹ اس کی اپیل کو خارج کر دیتی ہے. اب تو اس آدمی کا ایک حساب سے مرنا یقینی ہو جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ قاضی کی عدالت نے اس کی موت کا حکم دیا.